يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ روایات کی کتابوں میں ایک مشہور و معروف روایت بعنوان حدیث عنوان بصری کے طور پر ذکر ہوئی ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام خود سازی اور پیوریفیکیشن آف سول کے لیے ایک نسخہ اور ایک پرسکرپشن بتا رہے ہیں کہ جس کے سائے میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جب سارے انسان خود بہتر بنتے جائیں گے تو ایک سماج اور ایک کمیونٹی بھی اسی کے سائے میں نتیجے میں بہتر ہوتی جائے گی۔ عنوان بصری پر چھٹے امام کے مشہور و معروف کمپینین ہیں، جن کی عمر زیادہ تھی 94 ایئرس، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور وہ جانتے تھے کہ علم انسان کو نجات کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں سالویشن چاہتا ہے انسان تو علم حاصل کرے اور اپنی معرفت کو بڑھائے۔ مالک بن انس کے پاس علم حاصل کرتے رہے، مختلف پیغمبر اسلام کے پاس آپ سوال کرتے رہے، ان سے جواب حاصل کرتے رہے، اور یہ شوق نے آپ کو یہاں تک کھینچ لایا کہ آپ چھٹے امام کی بزم میں داخل ہوئے اور کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے نصیحتیں چاہیے، مجھے ایڈمونیشنز چاہیے، میں چاہتا ہوں اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کروں، بتائیے طریقہ کیا ہے اور روش کیا ہے۔ ابتدا میں امام نے ان کی پیاس کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ میں مصروف ہوں۔ دو ریزنز امام نے بتائے کہ کیوں امام اس کو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلا ریزن یہ کہ امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے، جو ہمارے بزم میں لوگ آتے ہیں ان کا نام بھی ان کی فہرست میں لکھا جائے گا، ان کو بھی پریشان کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو وقت مجھ سے مانگ رہے ہو، اتنی ہماری زندگی مصروف ہے کہ وہ وقت ہماری عبادتوں کا ہے، وہ وقت ہمارے اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کرنے کا وقت ہے۔ جاؤ، جتنا تم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو، اور اس دروازے پر تم جاتے رہے علم حاصل کرنے کے لیے، مختلف ڈورز پر جاتے رہے، تو وہیں جاتے رہو، علم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن عنوان بصری کہتے نہیں، میں قانع نہیں ہو پایا، گھر گیا اور میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میری بنسبت امام کے دل کو نرم کر دے تاکہ امام مجھے کچھ پیغام دے سکے۔ یہ جو تشنگی ہے، یہ جو پیاس ہے، انسان کی نجات کا ضامن ہے، اور انسان اسی پیاس کے سائے میں اور انسان اسی تشنگی کے سائے میں کامیاب ہوتا ہے۔ 94 ایئرس ایج میں انسان اتنا شوق پیدا ہو کہ مصلی بچھائے کہ پروردگار مجھے وہ نصیحتیں چاہیے جو فرزند رسول مجھے دیں، جس کے سائے میں میری زندگی کامیاب ہو سکے۔ مسلسل عبادتوں کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد، وہ خود کہتے ہیں ایک دن میں نکلا، امام کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، غلام سے کہا کہ میں آیا ہوں امام سے ملنے کے لیے۔ تھوڑے انتظار کے بعد امام نے اپنی بزم میں عنوان بصری کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا بتاؤ تم چاہتے کیا ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ عنوان بصری نے کہا مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، مل حقیقت العبودیہ یا عبادیہ، کہ عبادت اور بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی ان ریالٹی کب بندہ کہلائے گا، کب عبادت گزار کہلائے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم، جو صحیح علم، جو قرآن سے کنیکٹڈ علم ہے، جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا علم ہے، اس کو عطا کرنے والے روئے زمین پر سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی نہیں ہے۔
خود امام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے یونس بن دبیان سے اذا اردت العلم الصحیح فخذ عن اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگر صحیح علم چاہتے ہو تو تم اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کرو، فإنا رویناہ، اس علم کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، وَأُوتِينَا شَرْحَ الْحِكْمَةِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وزڈم عطا کیا ہے اور ہمیں وہ علم عطا کیا ہے جو علم سماج کے لیے اور امت کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ اصطفانا وآتانا، اس علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا ہے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سلیکٹ کیا ہے، وما لم یؤتی احدا من العالمین، اور ہمارے سوا کسی اور کو وہ علم عطا نہیں کیا گیا ہے۔ گویا امام یہ فرما رہے ہیں جس دروازے پر تم آئے ہو علم حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح دروازہ ہے، صحیح دروازے سے انسان کو صحیح علم ملے گا۔ امام نے بلایا اور نصیحتیں کرنے شروع کی، اور جب پوچھا اس کی تشنگی دیکھا کہ وہ عبودیت کو جاننا چاہتا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت میں بندہ کسے کہتے ہیں، امام نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے؟ قال ابو عبداللہ، میری کنیت ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ابو عبداللہ ہوں۔ تو امام نے فرمایا ثبتک اللہ کنیتک، کتنا آسان ہے نام رکھ لینا، ٹائٹل لے لینا، کنیت پا لینا، اور کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کنیت کو نبھانا اور اس کو آخری منزل تک پہنچانا۔ تمہاری کنیت یہ ہے کہ تم عبداللہ ہو، تو امام کہتے ہیں اللہ تمہیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے۔ ایک لمحہ انسان اپنے نام پر غور کرے، میرا نام کیا اور میرا ٹائٹل کیا ہے۔ ما مسألتک فقلت فی نفسی لو لم یکن فی زیارتہ والتسلیم غیر هذا الدعاء لکان کثیرا۔ اب ظاہر سی بات ہے عشق تھا، محبت تھی، علم کی محبت اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، جب دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں انسان کے سفر میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو امام پوچھتے ہیں، امام نے جب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کنیت کے سائے میں تمہیں کامیابی عطا کرے، تو جب امام پوچھتے ہیں سوال کیا ہے تیرا، مشکل کیا ہے، تو دل ہی دل میں، خود عنوان بصری کہتے ہیں دل ہی دل میں سوچنے لگا اب کیا سوال، امام کی دعا مجھے مل گئی، اب سارے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ امام کی زیارت کے بعد، امام کی دعا کے بعد پھر کون سا سوال؟ اگر کوئی نصیحت نہ بھی ملے اس کے بعد کہ امام کی زیارت نصیب ہو گئی ہے اور امام کی دعا، تو پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے پوچھ ہی لیا مولا عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا یا ابا عبداللہ لیس العلم بالتعلم، اے عنوان بصری یاد رکھو علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا، صفحے الٹنے کا کام علم نہیں ہے۔
رکھوگے نفس صابر بنے گا. جب نفس صابر بنے گا تمہاری زبان سے یہ جملہ ضرور نکلے گا, الحمدللہ رب العالمین. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا والحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، جس کی طرف امام نے حدیث عنوان بصری میں اشارہ کیا اور تفصیل سے باتیں کی. اگر چاہتے ہو تو تم عمل کرو. زبان سے کہنے سے انسان کبھی بھی پرہیزگار نہیں بن جاتا. فارسی میں ایک پراورب ہے، بحلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نمی شود. صرف حلوہ حلوہ کہنے سے منہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا ہے. انسان کو نکلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، خریدنا پڑے گا، کھانا پڑے گا، تب جا کر انسان کا منہ میٹھا ہوتا ہے. جیسے ہماری نارمل لائف میں سٹیجز کو فالو کرنا ہے، اسی طرح ہماری اسپریچول لائف میں بھی میں مومن بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں. صرف کہنے سے کوئی پرہیزگار کوئی متقی نہیں بن سکتا جب تک انسان اس کو ایکشن میں کنورٹ نہ کرے. اس لیے امام نے فرمایا خیال کرو اپنے رب کا. اور تیسری نصیحت جو امام نے کو سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے علم کا خیال کرو. جو امام نے علم کے بارے میں بتایا، جو تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو کہاں سے حاصل کرو، کس ڈائریکشن سے حاصل کرو. امام نے فرمایا جو کچھ تم نہیں جانتے علماء سے سوال کرو. جو جانتے ان لوگوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے اسی علم کے سائے میں، محنت کی ہے. ان کی داڑھی عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوتی ہے، ان کی داڑھی کتابوں کو الٹنے کی وجہ سے سفید ہوتی ہے. صفحے جب ٹرن کرتا جاتا ہے آدمی تو داڑھی ان صفحوں کو ٹرن کرنے کی وجہ سے وائٹ ہو جاتی ہے. ان سے سوال کرو، ان کے پاس علم بھی پایا جاتا ہے، ایکسپیرینس بھی پائی جاتی ہے. لیکن ان کو سوال ان کے علم کو جاننے کے لیے نہیں بلکہ خود کو عمل کرنے کے لیے. اور اپنی رائے کسی بھی مسئلے میں قائم کرنے سے پرہیز کرو کہ میرا دل کہتا ہے، میرا شعر کہتا ہے، میری عقل کہتی ہے، میں کیا اور میرا علم کیا اور میری سوچ کیا اور میرا شعر کیا. میری پوئٹری ہے کہتے وہ پوئٹری اور میرا دل میرا تصور. میں نے خواب میں دیکھا ہے مولانا آپ مجلس پڑھ رہے تھے. الحمدللہ میں مجلس پڑھا تھا تو کیا کروں، کیا تبرک کیا تقسیم کرو گے. آپ کے خواب پر میں کیوں عمل کروں. آپ کا خواب ہے، آپ کا خواب کوئی حجت نہیں ہوتا ہے. میرا دل میرا شعر میرا تصور نہیں. کوئی بھی کسی چیز میں رائے قائم کرنے سے پہلے سوچ لو یہ رائے، یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ، یہ پرسپیکٹیو جو تم قائم کر رہے ہو علم کا بیک بون ہے کہ نہیں. اگر علم نہیں ہے تو وہ پرسپیکٹیو کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. بغیر کسی شرعی مدرک کے، بغیر کسی شریعت کے سپورٹ کے کبھی فتویٰ نہ دینا، کوئی ورڈکٹ صادر نہ کرنا. جتنے لوگ اس غلط ورڈکٹ پر عمل کریں گے ان لوگوں کا بوجھ قیامت کے دن تمہارے کندھوں پر رکھا جائے گا. جس طرح تم وائلڈ اینیمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط جملے اور غلط فتووں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. امام نے نصیحت کرنے کے بعد جاؤ اب میری عبادت کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس پر عمل کرو. ایک نصیحت کافی تھی لیکن امام نے کئی نصیحتیں تاکہ ہم تک یہ نصیحتیں پہنچ سکیں، انسان اس پر عمل کرے. لیکن آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے، نہ جسم کے رہے نہ روح کے رہے، نہ نور کے رہے نہ عمل کے رہے نہ عقیدے کے رہے. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ چلو کچھ سوڈان پہ بات کرتے ہیں، جو ایک کمانڈر دوسرے کمانڈر کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک جرنل دوسرے جرنل کے ماننے والوں پر اٹیک کر رہا ہے، ایک ہی شہر میں دو پارٹیاں دو گروپس ایک دوسرے پر میزائل پھینک رہے ہیں.
گھر برباد ہو گئے، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا اور وہ جنازے اٹھا رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا چلو اس پہ بات کرتے ہیں، تو ایک دوسرا مسئلہ آیا، اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ پر حملہ کیا، کئی گھر برباد، کئی بچوں کی زندگیاں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس پر گفتگو کروں، سوڈان پہ بات کروں، فلسطین پہ بات کروں، اور پھر 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے، پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لوگ گلیوں میں نکل کر آئے ہیں۔ کہاں ہے وہ عرفانی باتیں، کہاں ہے وہ اسپریچول گفتگو، کہاں ہے وہ جسمانی صحت کا خیال، کہاں ہے وہ دین کی تندرستی کا خیال؟ کوئی اس پر توجہ کرنے والا ہے؟ کیوں اماموں نے اتنی گفتگو کی اپنا خیال کرو، صبر ہو، پیشنس ہو، ٹالرنس ہو، برداشت ہو انسان کی زندگی میں۔ اگر انسان اس پر توجہ نہ کرے، انسان کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک مامون اور ایک امین۔ مامون، ہارون نے اپنی ول میں لکھا آدھی گورنمنٹ مامون کے حوالے، آدھی حکومت امین کے حوالے۔ ایک کی ماں عرب تھی اور ایک کی ماں ایرانی تھی، شاید مامون کی ماں ایرانی اور امین کی ماں عرب تھی۔ دونوں کو آدھا ملک بانٹ دیا اپنا، اور جب مر گیا تھا ول تو اچھی تھی، دونوں کو بانٹ کے چلا گیا، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن کرسی ہے نا، انسان کو سکون نہیں دیتی جب تک پوری مکمل طور پر اتھارٹی نہ مل جائے۔ آدمی خدا کو مانتا ہے، اس لیے مانتا ہے کہ وہ بھی خدا بننا چاہتا ہے۔ خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ سجدہ کرے، وہ بھی خدا بننا چاہتا ہے۔ اور مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا تاکہ پوری زمین پر وہ حکومت کر سکے۔ جب علماء نے تاریخ لکھی ہے تو نیچے جملہ لکھا ہے الملک عقیم۔ یہ گورنمنٹ، یہ اسٹیٹس، یہ کرسی بانجھ ہوتی ہے۔ بانجھ کا مطلب ہے بیرن، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہاں کوئی رحم ورحم وہاں کی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ رحم ورحم میں کوئی چیز نہیں نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی چیز مجھے ملنے والی ہے، ملنی چاہیے تو ملنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی انسان بیک فٹ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ فساد، جس کا نتیجہ کرپشن، جس کا نتیجہ قتل اور غارت گری ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قتل ہے، یہ غارت گری ہے، دشمنی۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور بار بار دہراؤں گا، اس پر میں یقین رکھتا ہوں، ایک خون جب بہہ جاتا ہے کسی بھی مظلوم کا، وہ خون پھر رکتا نہیں ہے۔ سلسلے آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہی حالت ہم نے سیریا میں دیکھی، یہی حالت ہم نے عراق میں دیکھی، یہی حالت ہونے والی ہے کہ آپس میں اگر لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، جو ریونج آئے گا درمیان میں، مطلب ریونج ذہن میں جب انسان کے بس جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ ایک کے بدلے ایک قبیلے کے بدلے دوسرا قبیلہ، ایک پارٹی کے بدلے دوسری پارٹی، قتل کا سلسلہ جاری ہوتا رہے گا۔ اس کو کنٹرول کرنا، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، در حقیقت یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ کتنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لوگ مطالعہ کریں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں دوسرے آج کی دنیا کے لوگوں کو، آؤ ان کی طرف رجوع کرو۔ بعض لوگ، ہمارے لوگ کہتے ہیں اسکالرز، اگر یہ امام تھے تو قیام کیوں نہیں کیا؟ بھیا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، قیام میں اور اسلام میں اگر ٹکراؤ ہو، اسلام دیکھا جاتا ہے، قیام نہیں دیکھا جاتا۔ سر پر رومال وہی باندھتا ہے جس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ اسلام کا خیال وہی کرتے ہیں جن کے گھر میں اسلام پلا ہو، اسلام بڑا ہو، جنہوں نے پھلتا پھولتا اسلام کو دیکھا ہے۔ کئی قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ امت مسلمہ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، دعا کریں ان مسلم ممالکوں کے لیے، ملکوں کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ ہاں، وہاں ایک ملک پر افیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ لوگ ریلیٹ کر دیتے ہیں مذہب کو حکومتوں سے، اور جب حاکم بنتے ہیں یہ لوگ پہلا نام اسلام ہی کا لیتے ہیں۔ پتہ ہے، جو ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، جب وہ اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں انا خلیفۃ المسلمین۔ نام یہ نہیں کہ تم پارٹی کا خلیفہ ہوں، وہ کہیں گے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ جب مسلمانوں کا خلیفہ کہا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بدنام ملک کے ساتھ مسلمان ہوں گے۔ جب مسلمان بدنام ہوں گے تو پھر اسلام پر سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ سارے بادشاہوں نے یہی کام کیا، مغل بادشاہوں نے یہی کام کیا، حکومت انہوں نے کی، مزے انہوں نے اڑائے، نہ بدنام کس کو کیا؟ اسلام کو کیا ہم اسلام کے لیے کریں؟ جب اسلام کا نام درمیان میں آتا ہے تو اسلام کے خلاف انگلیاں اٹھنے لگتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے سب کو دعائیں کریں، اور ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں جو لوگ سفر ہو رہے ہیں درمیان میں۔ دو لوگ درمیان میں سفر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ لڑتے چلے جاتے ہیں، پستے چھوٹے لوگ ہیں جی۔ گدھے اور گھوڑے کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو کون پستا ہے؟
خرگوش اور مینڈک کچلے جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ گدھے اور گھوڑے جو اوپر لڑ رہے ہیں، درمیان میں نیچے جو مظلوم لوگوں میں پستے چلے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے ایک وقت کی، وہ لوگ سڑکوں پر نکلے. ان کے لیے دعا کرنا ہمارا دینی فریضہ. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے سارے مسائل کو جلد از جلد حل کر دے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.